बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गुज़श्ता रोज़ जो कुछ भी होता रहा उससे पहली रात जो कुछ हुआ आपने देखा किस तरह से इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अल शिफा का बता के एक बड़े ही वो समझ लें जिसे आप कहते हैं ना कि प्रैंक के ज़रिए हुकूमत ने वो पंजाबी जी कहते हैं ना सज्जी दास कहते खब्बी मारी है। तो उसकी वजह से जो एक डिस्ट्रेस है लोगों के अंदर, एक गम और गुस्से की जो लहर है, उसके ऊपर हमने बात करना है। और दूसरा हामिद मीर साहब ने आज बहुत अहम बातें की हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका कोलेशन मुत्तहिदा अपोजिशन की बात जो है मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलामा नासिर अब्बास महमूद खान अचकजई की मौजूदगी के अंदर ऐलान हुआ है। वो कोलेशन क्या है उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह से हुकूमत ने ये इस मामले को हैंडल किया है उसका आउटकम क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, हमारी सियासत, हमारी हुकूमत या फिर मुक़्तदरा हलके जो हैं वो किस तरफ इस मामले को लेके जाना चाहते हैं, इस सब पे आज बात करेंगे। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा है जी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि ये ताली दोनों हाथों से बजती है। और उन्होंने कहा यहाँ तो हाथ ही एक है जो कौम के चेहरे पर सिर्फ थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज सारे जो है महसूस करते हैं। सलमान राजा साहब ने भी बाद में कहा जी कि उस थप्पड़ की तपश हम सारे अपनी अपनी जगह पे महसूस कर रहे हैं। तो एक बड़ा कोलेशन जो इमरान खान को शायद हॉस्पिटल के अंदर रख के नहीं पीटीआई बना सकती थी या बन नहीं सकता था, वो बड़ा जो है कोलेशन इमरान खान साहब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर के बावजूद जो है वो अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है या शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जो है वहाँ लाने की बजाय उनको पिम्स के अंदर ले जाया गया। और आपने ख्वाजा आसफ साहब की बात सुनी होगी, उनके जो वजीर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अता तारड़ साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा जी वो कैटेगोरिकली बिल्कुल सेहतमंद है, हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं, वो बिल्कुल फिट फाट हैं और इस तरह की वो बातें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने उज़मा खान को बताया, आज उनकी बहन जो थी डॉक्टर उज़मा खान, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गुज़श्ता रोज़, उनके साथ डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ पे गुफ्तगू की और उन्होंने सारी वो स्टोरी बताई कि किस तरह से अडयाला जेल के अंदर दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के अलग अलग जगहों पे भेजा गया था। मसलन डॉक्टर फैसल को जो है वो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के अंदर भेजा गया, और जबकि उनकी बहन को जो है वो पिम्स में ले जाया गया, जिनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई और कुछ पैगामात भी उन्होंने बहरहाल अपनी पार्टी के लिए दिए हैं। चूँकि वहाँ पे वो जेल की मुलाकात वाला माहौल नहीं था, तो गालिबन खान साहब ने अपने अंदर की जो बात है एक तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में सबके सामने भी बताई, लेकिन जो वो मैसेज ख़ास तौर पे वो अपनी पार्टी की आदत को देना चाहते थे वो मैसेजेस भी आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ हामिद मीर साहब के बकौल जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त की है कि लग ऐसे रहा है कि नवाज लीग ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी कोई आर्डर नहीं समझ रहे। और उन्होंने जिस तरह से खुलेआम खिलाफ वर्जी की है वो शायद माजी में अगर आपको याद हो जस्टिस सज्जाद अली शाह जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था, तो फिर किस तरह से उनकी अदालत के ऊपर हमला किया गया और क्या वो मामला थे और फिर किसने बीच बचाव करवाया उसमें सारे मामले में आकर। और शायद अब सेम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत को जो है वो कोई हिला नहीं सकता ना उनके सामने, क्योंकि जज उन्होंने खुद बनाए हैं। 26वीं आईनी जो तरमीम है या 25वीं या 26 जिसके भी जरिए ये आए हैं, तो अपनी मर्जी के लोग आए हैं, अपनी मर्जी के लोगों को उन्होंने बनाया। और वहां से भी अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो वो तो फिर जाहिर है अपनी बनाई हुई चीज से तो उनको फिर मसला तो है, प्रॉब्लम तो है उनको। वो ये समझ रहे थे कि अपनी बनाई हुई चीज से, अपने बनाए हुए जजों से ऐसे फैसले की तवक्को वो नहीं कर रहे थे। और दूसरा हामिद मीर साहब ने बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी उन्होंने 4 वुज़रा से डिफरेंट अलग अलग जो है वो तरीके से बात की है और उन चारों वुज़रा ने जो है वो ये बताने की कोशिश की है या ये बात का जो है वो इजहार किया है जी कि हमें तो खुद ही नहीं पता, अगर आपको कुछ पता तो हमें बता दो। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जब लिमिटेड कंपनियों की हुकूमत हो तो ऐसे ही होता है। और मैं ये कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि इमरान खान का जेल से बाहर आना उनकी सियासी मौत का मुसद्दा है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे। और ये बदले ले रहे हैं और बदले कभी भी सियासत के अंदर जो है वो अच्छे नताइज नहीं देते। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अंदर
ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو پھر وہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے فیس کیا، ان سے پہلے چند لوگوں نے جو وزراء اعظم نے فیس کیا، وہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی پیش کرنا پڑ سکتا ہے۔ گو کہ جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہے حکومت، وہ یہ کر رہی ہے جی کہ چونکہ سپریم کورٹ نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ رپورٹس کو بنا کے سیاست نہیں کر سکتی، میڈیا کے اندر نہیں لا سکتے، تو اب انہوں نے یہ کر دیا، تو کنٹیمپٹ آف کورٹ انہوں نے کی ہے، یعنی عظما خان نے اور پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اور یہ کہا گیا جی کہ وہاں پہ تو لوگ آ گئے تھے، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، تو پھر کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے وزراء سے، جی اگر آپ اس کا مطلب ہے اسلام آباد کے اندر آپ کی رٹ نہیں ہے، جو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ایک سابقہ وزیر اعظم کو ہاسپٹل تک نہیں پہنچا سکتے، تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد کے اندر آپ کی رٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائی جو ڈرامہ آپ نے کریٹ کیا دو طرفہ، تو یہی ڈرامہ اگر آپ دیکھیں نا، میڈیا کے ذریعے یہ ہائپ کریٹ کی گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہائپ کریٹ کی گئی، لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ اس ہائپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں، اور وہ ہائپ کو کنٹرول کر کے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے مطلوبہ نتائج لے لیتے ہیں۔ لیکن اس معاملے کے اندر میڈیا کے اندر جان بوجھ کے ہائپ کریٹ کی گئی، لوگوں کو باہر آنے پہ، ظاہر ہے خان صاحب کے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں وہ باہر آئے ہوں گے، پارٹی تو بار بار کہہ رہی تھی کوئی بندہ نہ آئے، لیکن عام جو لوگ ہیں جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، جو خان صاحب کے شدائی ہیں، وہ تو خود سے آئے۔ اب اس میں پارٹی کو تو سزا نہیں ہو سکتی، نہ ہی خان صاحب کو اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک مریض کو تو اگر کوئی اس سے محبت میں آ جاتا ہے تو ایک مریض کو تو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ نیریٹو نون لیگ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ برے ہو سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شر کے تھرو جو پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا ہے نا، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جو آج اعلان ہوا ہے، ان کے گھر کے اندر جو اعلان ہوا ہے متحدہ اپوزیشن اتحاد کا، اور ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو لیٹر آن جوائن کر لے۔ اگر پیپلز پارٹی بھی اس کو جوائن کر، اور یہ بڑے، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ بڑے لیول کے اوپر یہ چیز سوچی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کو جس طرح سے کارنر کیا گیا، جس طرح سے پیپلز پارٹی کی سچویشن ہے، یا اگر اس نے اپنا مستقبل بچانا ہے، مستقبل کی سیاست بچانی ہے، تو مجبوریوں کو ایک طرف رکھ کے ان کو میدان میں آنا پڑے گا۔ اور اگر وہ نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف طریقے عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، اس طرح سے شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ممکن ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد پیش کی جائے، عدالت سے ہی وہ فارغ ہو جائیں، لیکن یہ کنفرم نہیں، یہ ایک تجزیہ ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ، یا آپ کہہ لیں بہت سارے اور لوگوں کی بھی اسیسمنٹ ہے۔ لیکن بہرحال حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنے پاؤں کے اوپر خود جو ہے وہ کلہاڑی ماری ہے۔ اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اس پریشر کے دوران ایک اور بڑا کام ہوا ہے، جو ڈیفنس فورسز بل ہے، 2026 ایکٹ ہے، وہ پاس ہوا ہے، اور اس کے اندر جس طرح سے طاقت کا منبع جو ہے وہ حافظ صاحب کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور تینوں سروسز چیف جو ہے ان کی تعیناتی کا اختیار بھی ان کو دے دیا گیا ہے، ان کو ڈسمس کرنے کا اختیار بھی ان کو دے دیا گیا، اور ان کو وزیر اعظم کا مشیر بنایا گیا ہے، تو اس پہ بھی بڑے سوالات ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ لوگ پریشرائز ہیں اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں، میں تو اس کو ڈر سے ہی تعبیر کروں گا۔ سیاسی لوگ جب اپنی وہ بات نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈر ہی ہوتا ہے، وہ خوف ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو دوسری طرف عمران خان کا خوف بھی ہو، تو جب ڈبل خوف ہو تو پھر تو آپ جو مرضیاں کروائیں، اور خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب تو اس حوالے سے بڑے تابع دار ہیں۔ تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بے شک عمران خان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ اڈیالہ کے اندر رہتے ہیں یا شفا کے اندر رہتے ہیں، لیکن حکومت کے جو سخت حالات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حکومت سے وہی غلطیاں کروائی جا رہی ہیں جو سابقہ وزراء اعظم سے کروائی گئی تھیں، اس کے پھر نتائج بھی انہوں نے بھگتے تھے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ابھی بھی یہ نتائج بھگتنے کے لیے شاید اس طرح سے تیار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، لیکن بظاہر یہ پیج اب اگر پھٹا ہوا نہیں بھی ہے تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت کے اندر جو کولیشن بن رہا ہے، جو ایک اپوزیشن اتحاد بن رہا ہے، وہ اس پیج کو ضرور پھاڑ دے گا۔ اور جب ایک طرف اتنے لوگ ہو جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے بڑی کیٹاگوریکلی باتیں کی ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس نے کی ہیں، اور باقی بھی جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے پھر اگر سپریم کورٹ دیکھتے ہیں 17 کو کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ایسے ہی چلنا ہے یا پھر سڑکوں پہ رہنا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے
اگر یہ سڑکوں پہ اپوزیشن اس طرح سے آ جاتی ہے تو پھر مالکوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، پنڈی کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا تو پہلے ہی بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر مولانا اور پی ٹی آئی کی قوت مل جاتی ہے تو میرے خیال سے مولانا لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب بھی ہوں گے، اور پی ٹی آئی کے لوگ تو ویسے ہی شامل ہو جائیں گے، اور یہ ایک بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے حکومت کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو بل میں ہاتھ ڈالا ہے، آگے سے سانپ، چوہا، یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کون سا ایسا زہریلا جانور ان کو کوئی ڈستا ہے، یا وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اسی طرح بحفاظت باہر نکال لیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیاست جو ہے وہ بہت گرم ہونے والی ہے، دیکھتے ہیں کہ لمبا ٹائم ہے ابھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے اندر بھی، لیکن اس دوران کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ جو پی ٹی آئی جو ایک بڑا ایک طوفان لے کے آ رہی ہے 27 سپٹمبر کو، جو ایک تحریک شروع کرنے والی ہے، وہ بھی حکومت کے اوپر ٹک 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 کر رہی ہے بار بار، اور دیکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک نئی قوت ملی ہے، اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے ڈاکٹر عظما کے ساتھ باتیں کی ہیں، اس سے کیا ان کے ووٹرز کو، ان کے سپورٹرز کو کوئی چارج ملے گا، وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے، یہ آئندہ چند دنوں میں طے ہو جائے گا۔ لیکن اب جو پیغام رسانی ہوئی ہے میرے خیال سے معاملات شاید انہوں نے سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے ایک فائنل مرحلے میں شامل ہوں گے، ڈو اینڈ ڈائی ہوگا، لگتا ہے کہ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے کل میں کیا ہوتا ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔